تفسیر بیان کرتے اس کی. بہرحال ایک آدمی کو لایا جائے گا 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بھی لے کر کے آئے گا, بتا میرے بندے یہ تمام تیرے گناہوں کا ریکارڈ جو میں نے تیار کیا ہے یہ صحیح ہے؟ کہا اللہ صحیح ہے. کہا میرے لکھنے والوں نے کرامن کاتبین نے کوئی غلطی تو نہیں کی؟ کہا نہیں اللہ کوئی غلطی نہیں کی, سب سے لکھا ہوا ہے. کہا میں نے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ وہ بندہ کہ نہیں میرے پروردگار تو نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا, میں تمام گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوں. اللہ پوچھے گا کوئی عذر ہے, کوئی بہانہ ہے تیرے پاس؟ کہا اللہ کوئی عذر نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا سچا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے؟ کیا ہم اور آپ اللہ سے سوال کر سکتے ہیں؟ ہماری کوئی طاقت نہیں میرے بھائیو دوستو. یہ روح جو ہمیں اور آپ کے جسم میں ملی ہے, اللہ اس کا معاملہ روک دیتا ہے تو ہم اس کو کر پاتے ہیں؟ ہمارا عزیز چلا جاتا ہے, ہمارا بھائی انتقال کر جاتا ہے, باپ انتقال کر جاتا ہے, ماں انتقال کر جاتی ہے, ہم کچھ کر پاتے ہیں؟ نہیں کر پاتے. یہ اللہ کی قوت ہے میرے بھائیو دوست, آپ کی پکڑ نہیں ہے. تو اس آدمی سے اللہ پوچھ رہا ہے بتا میرے بندے کوئی عذر تو ہے؟ کہ اللہ نہیں کوئی عذر نہیں. ٹھیک ہے, اللہ فرمائے گا ایک بطاقہ ایک کارڈ نکالا جائے گا, چٹھی نکالی جائے گی اور کہا جائے گا ان لک عندنا حسنہ, اے میرے بندے ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے. اور آج انہ لا یظلم علیک, آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور اس بطاقے میں کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ, اس میں لکھا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ترازو کو قائم فرمائے گا, 99 گناہوں کا رجسٹر بھر کے وہاں رکھا ہے ایک پلڑے کے اندر, دوسرے حصے کے اندر اس چٹھی کو رکھا جائے گا. وہ چٹھی یا آپ یہ سمجھ لیجئے اس کے برابر چٹھی. کوئی اس کا وزن ہے؟ 99 رجسٹر ہے, سب گناہوں سے بھرے ہیں, اور لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ آنکھوں کے برابر. جہاں تک نگاہ اس بندے کی جائیں گی وہاں تک کے وہ رجسٹر لمبے چوڑے. لیکن جیسے اس صحیفے کو, کاغذ کے ٹکڑے کو اس پر رکھا ہوگا, اس میں لکھا ہوگا اس بندے کی ایک نیکی تھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کلمے کی بنیاد پر اس کے گناہوں کے تمام رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ ایک ادنا سا ٹکڑا بھاری پڑ جائے گا کلمہ توحید کی وجہ سے. اللہ, یہ کلمہ توحید کا مقام و مرتبہ ہے میرے بھائیو دوست. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کلمہ پڑھو خود گناہ کرو, یہ مطلب نہیں میرے بھائیو دوستو. گناہ ہر بندے سے ہو سکتے ہیں, ہم اور آپ ہر شخص گناہ گار ہے, ابن آدم کا ہر بیٹا گناہ گار ہے, لیکن گناہ گاروں میں بہتر کون ہے؟ جو فوراً توبہ کرتا ہے. اور پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے عمل میں کوئی بھی شرک والا عمل نہیں ہونا چاہیے. اگر ذرہ برابر بھی شرک ہے تو اس کے تمام نیک اعمال کو برباد کر دیا جائے گا. تو اگر آپ میرے بھائی دوستو عقیدے کو سمجھنا چاہتے ہیں, خالص عقیدہ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کو ایک ماننا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے تمام معاملات میں پیروی کرنا ہے. ایک آخری حدیث